بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے دل سے بدگمانی کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ مزاج بہت عام ہو چکا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کم دیکھتے ہیں اور فرض زیادہ کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے کانوں سے سنتے کم ہیں اور اندازے زیادہ لگانے لگتے ہیں۔ ہم شک اور امکان کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ بدگمانی حقیقت میں تو ایک خیال سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ابتدائی شک یا خیال دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو علم کے لیے، کسی کی تصدیق کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اور یہ کبھی منفی بھی ہوتے ہیں، جیسے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، دل میں موجود نفرت کو جواز دینے کے لیے انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا۔ تو دوستو، ایسا شک جس کا مقصد چھوٹا بنانا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو بدنام کرنا اور کسی کے بارے میں بری بات پھیلانا ہو، تو دل کا یہ جذبہ بدگمانی کہلاتا ہے۔ عربی کا قول ہے کہ سوء الظن یفسد المودہ، بدگمانی آپ کے تعلقات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ کا بزنس، آپ کا گھر، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتے، دوستوں سے تعلق، بدگمانی ان سب کو برباد کر سکتی ہے۔ تو انسان کا دماغ دراصل کنفرمیشن بائس ہوتا ہے، یعنی جب ہم کسی کے بارے میں برا گمان پختہ کر لیتے ہیں تو گویا ہم مخصوص رنگ کی ایک اینک پہن لیتے ہیں، پھر ہر بات، ہر شکل ہمیں اسی رنگ میں رنگی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی پھر ہم حقیقت نہیں دیکھتے بلکہ اپنی بنائی ہوئی کہانی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، مومنوں شکوک و شبہات سے بچا کرو، کیونکہ بعض شک گناہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے اور پھر اسے بیان کر دے۔ بدگمانی کچھ ایسے خیالات سے شروع ہوتی ہے، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ تو ضرور لگی ہوگی، اتنی باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، لوگ یوں ایسے ہی بات نہیں کیا کرتے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو ایسے الفاظ یا جذبات انسان کو بدگمانی کی طرف لے کے آتے ہیں، حالانکہ اگر آپ غور کریں تو ہر دھواں آگ جلنے کی دلیل نہیں ہوتا۔ کبھی وہ گرد بھی ہو سکتی ہے، وہ بھاپ بھی ہو سکتی ہے، کبھی کسی کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان ہمارے دل میں کھڑکی کھولتا ہے، اپنی جگہ بناتا ہے۔ وہ کوئی ثبوت نہیں دیتا، وہ صرف پہلے ایک غلط امکان پیش کرتا ہے اور پھر اسے پروان چڑھاتا ہے، اور اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ ہمارے تھاٹ پروسیس کو مدد فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اندازہ لگائیے گا کہ بدگمانی اور منفی سوچ کس قدر سنگین جرائم ہے۔ جو کسی کی عیب ٹٹولتا ہے، نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ راز لوگوں پر عیاں کر دیتا ہے۔ اور سنن نبی داود کی اس روایت میں نبی فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَتَبَّعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، جس شخص کے عیب اللہ نے تلاش کرنے شروع کر دیے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے، اس کی ڈومین میں اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور پھر اس حدیث کا سادہ سا اور آسان مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو لاوارث نہ سمجھا کریں، اور لاوارث سمجھ کر اس کی تذلیل کی کوشش نہ کیا کریں۔ ہر انسان کا والی اور وارث اللہ تعالیٰ ہے، وہ موجود بھی ہے، وہ الحی اور القیوم بھی ہے۔ خواہ وہ شخص مالی طور پر کمزور کیوں نہ ہو، اس کا رنگ سیاہ کیوں نہ ہو، اس کے معاشرے میں، آپ کے معاشرے میں اس کی حیثیت کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن عزت عطا کرنے والا سب کی عزتوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے، مومن کے لیے ایسی بات کہے جو اس میں نہیں ہے، بہتان لگائے، الزام لگائے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں تو پھینکے گا ہی، لیکن جہنم میں بھی اس کی جگہ وہ ہوگی جہاں پر جہنمیوں کی غلاظت گرتی۔ اور ناظرین، بس اوقات ہماری چھوٹی سی بدگمانیاں خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، یہ معاشرے میں دراڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی اور تلخ مثال واقعہ افک ہے کہ جب منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی تھی۔ دراصل یہ حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر تھا، آپ کی ناموس اور حرمت پر حملہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رو رو کر میرے آنسو خشک ہو گئے تھے،
ہوا کچھ یوں تھا کہ بدقسمتی سے کچھ نیک لوگ بھی اس فتنے کی زد میں آ گئے. انہوں نے تحقیق نہیں کی، بات کو سنا اور آگے بڑھا دیا، اور صرف اتنے عمل پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یوں گرفت فرمائی تھی کہ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، سورۃ النور میں، کہ تم ایسی بات کہتے پھر رہے تھے جس کا تمہیں علم تک نہیں تھا. یہ ڈانٹ کے الفاظ کہتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور پھر تم اسے معمولی سمجھتے رہے ہو. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، یہ بنا تصدیق کے بات آگے کر دینا، اپنی آنکھ سے یا کان سے دیکھے اور سنے بغیر بات کو آگے پہنچا دینا، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم تھا. ذرا غور کیجئے گا کہ اگر کوئی عدالت بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے فیصلہ کر دے، یقیناً اس فیصلے کو کبھی درست نہیں مانا جا سکتا. تو پھر سوچیں کہ پسلیوں کے حصار میں موجود ہماری یہ چھوٹی سی عدالت جسے دل کہتے ہیں، کس قدر ناانصاف ہے، جو محض شک کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے صادر کرتی رہتی ہے. اور پھر علم نفسیات میں مسلسل بدگمان رہنے والے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ اور کمزور تعلقات کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ کسی پر اعتماد کرنا، الجھے ہوئے معاملات کی اچھی تعبیر کر لینا اور کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دینا ہمارے رویے کو متوازن بناتا، ہمیں ذہنی طور پر مضبوط کر دیتا. سیدنا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المؤمن یطلب المعاذیر، مومنوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں. یعنی اس کی نظر میں آنے والی خامی کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، اس کے دکھنے والے جرم کا یہ سبب ہو سکتا ہے، وہ یہاں مجبور ہو گیا ہوگا، اس طرح کے عذر تلاش کرتا ہے مومن. والمنافق یطلب العثرات، سیدنا عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ منافق دوسروں کی کمزوریاں اور خامیاں تلاش کر رہا ہوتا ہے. دیکھا نہ پکڑا گیا، یہاں بھی یہ برا ہے، اس جگہ بھی یہ غلط ہے. تو یہ بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ انسان کا کسی کے لیے منفی جذبات کو دل میں پال کر اس شخص کے بارے میں منفی رائے قائم کرنا اور پھر بدگمانی کو پروان چڑھانا منافقانہ مزاج ہوتا ہے. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو اس قدر مثبت ذہن ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کی کوئی بھی نامناسب بات دیکھتا ہے تو اس کے لیے عذر تلاش کرے. اگر ویلڈ ریزن نہیں ملتی تو امام فرماتے ہیں اگر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی، عذر نہیں ملتا، تو یوں کہا کرے کہ لعل لہ عذرا لا اعلمہ، یقیناً اس کا کوئی عذر ہوگا، اس کے پاس کوئی وجہ ہوگی، مجھے بس معلوم نہیں ہو سکی. تو ناظرین، ایک جملہ جب تک آپ کی زبان سے نہیں نکلتا وہ آپ کا غلام ہوتا ہے، اور جب وہ زبان سے نکل جاتا ہے تو پھر آپ اس کے غلام ہوتے ہیں. لہٰذا جس بات کے شواہد ناکافی ہوں وہاں توقف ہی دانش مندی ہوتی. کسی کی مالی حیثیت، شکل و صورت، کسی کا قد، خاندان، کسی کا سماجی مقام، اس پر اپنے دل میں شکوے پالنا دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ فضیلت اور کمی بیشی اللہ ہی کی عطا ہے. کسی کو علم دیا، کسی کو مال دیا، کسی کو اثر و مقام دیا اور کسی کو چیزوں سے محروم رکھا. مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہا کرے. بدگمانی ختم کرنی ہو تو 3 ممکنہ وجوہات کا اصول اپنا لیجئے. یہ 3 ممکنہ وجوہات کا اصول کیا ہوتا ہے؟ جب بھی برا خیال آئے تو فوراً فیصلہ نہ کریں، اور پھر ہمیشہ اس شک کے لیے 3 ممکنہ عذر تلاش کریں، اور ان 3 میں سے کم از کم ایک عذر مثبت بھی ہونا چاہیے. اور پھر اسی طرح سوشل میڈیا پر اگر آپ بدگمانی کم کرنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم یہ ہے کہ ہر پوسٹ کو مکمل اور حقیقت نہ سمجھا کریں. جو نظر آ رہا ہے وہ کہانی کا ایک رخ ہو سکتا ہے، وہ کچھ حصہ ہو سکتا ہے، وہ ادھورا سچ ہو سکتا ہے. اگر میں نے اس ادھورے سچ کو حقیقت مان کر آگے پھیلا دیا تو مومنانہ مزاج اور سوچ یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو پھر اس جھوٹ کے بارے میں جواب دینا. تو دوستو، بدگمانی سے بچنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے کا توقف یا وقفہ بھی کر لیجئے. کسی پر شک پیدا ہو گیا ہے تو فوراً رد عمل نہ دیں، ایک دن انتظار کریں، سٹیٹس نہ لگائیں، تبصرہ نہ کریں، کیونکہ اکثر بدگمانیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ از خود ختم ہو جایا کرتی ہیں. چوتھا حل یہ ہے کہ آپ جس سے بدگمان ہو رہے ہیں اس سے براہ راست وضاحت مانگ لیں. اندازہ لگانے کی بجائے پوچھ لیں کہ شاید آپ کی بات کو میں غلط سمجھ رہا ہوں، آپ اس بات کی وضاحت کر دو. اور پھر رائے قائم کرنے سے پہلے اپنا دل بھی ٹٹول لیا کریں
کہ میں پہلے سے کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، میرے دل میں کوئی حسد یا ایسے منفی جذبات موجود تو نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ منفی جذبات کی رو میں بہہ کر کسی کے لیے ایک رائے قائم کریں گے تو بہرحال اس رائے کی بنیاد پر آپ کو اللہ کو جواب تو دینا ہے۔ اور آخر میں یہ کہ شک پھیلانے والے دوستوں میں بیٹھنے سے گریز کیا کریں، ایسے سرکل سے اوائڈ کریں جس میں شریک ہونے سے آپ پکے بدگمان بن رہے ہیں۔ اس محفل سے اٹھ جائیں جہاں افراد، لوگوں کے گھرانوں، عزتوں اور لوگوں کے معاملات کو کثرت سے زیر بحث لایا جاتا، اور اگر آپ اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو آپ اس مجلس کے حقدار نہیں ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، وہ رب العزت ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ اسے قطعاً پسند نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔